کویشچن یہ ہے کہ جو معراج کی رات ہے اس میں جاگنا، عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزے کا اہتمام کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یقیناً کوئی بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور خصوصاً ہندوستان پاکستان میں اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اجتماعات رکھے جاتے ہیں، ان میں بیانات ہوتے ہیں، اسی طرح نعتیہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور اگلے دن لوگ روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اگر انہیں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اس طرح لازم و ضروری سمجھنے کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، نہیں کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ اور نیت کے ساتھ اس رات کو جاگے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کرے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صرف اس لیے کہ چلیں تمام رات سوتے رہتے ہیں، اگر اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کر لیا جائے اور اس کو صرف مستحب سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رات ہی ہم جاگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، روزانہ روزے رکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، لیکن یہ سب سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم کچھ ایسی راتیں، خصوصاً رمضان کی راتیں اور پھر سال بھر کے اندر کچھ ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اگر انسان انہیں فرض یا واجب، یعنی ان میں قیام، ان میں عبادت کو فرض، واجب، لازم سمجھ کر نہ کرے، صرف مستحب سمجھ کے کرے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں جاگنے کی کوئی فضیلت بیان کریں، اگلے دن روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت، تو ایسی کوئی فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان یقیناً نہیں ہوئی ہیں، اگرچہ منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو یوں نہ تلاش کریں، پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کویسچنز کرتے ہیں، ہر ایک سے کرتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ الٹی سیدھی مطلب غلط قسم کی باتیں بنا لیتے ہیں، وہ پوسٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ اسی رات سے متعلق قرآن میں یا حدیث میں بیان ہوا ہے، اور اس طرح غلط فہمیاں عام ہوتی ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اس رات میں عبادت کرنا فرض یا واجب نہیں تو منع بھی نہیں، تو اگر کوئی کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرنا چاہے ساری رات سوتا رہے اسے کوئی ملامت نہیں۔ اگلے دن روزہ رکھنا چاہیں تو نفل روزہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھے تو وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک کوے کا بچہ ہو اور وہ اڑتے 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 ساری زندگی حتیٰ کہ مر جائے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ تو کوے کی زندگی سنا ہے کہ بڑی لمبی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ سمجھانا مقصود ایک حصی مثال کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کل کا روزہ یعنی معراج کی رات سے اگلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب بھی برکات سے بھی نواز دے گا۔ بعض لوگ معراج میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان ظاہری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا انکار کرنا کیسا؟ دیکھیں، چونکہ دیدار الہی احادیث سے ثابت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سرکار نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے اپنے دیکھا ہے، تو چونکہ حدیث میں ہے تو اس کا اگر کوئی انکار پرٹیکولر اس حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو معاذ اللہ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، اس کو زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان کی مخالفت کی وجہ سے یہ تھوڑا سا گمراہ ہے، لیکن اس میں کوئی شدت سختی کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار۔ پھر وہ آیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھی، تو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں سیدہ عائشہ تو منع کر رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کب ہوا تھا اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارکہ کتنی تھی، ذرا یہ بتائیے۔ تو اس وقت تقریباً آپ 3 سال یا 4 سال کی ہوں گی، اتنی چھوٹی عمر تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رویت کا اپنی زبان سے انکار کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا ہوتا
تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جواب میں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس نے جھوٹ کہا، تو وہ فوراً اس حدیث کو پیش کرتی ہیں کہ مجھے تو خود نبی کریم نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے قیاس، اپنے اجتہاد سے ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لہذا معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کیا ہے۔ یہ ہے آپ کا اپنا اجتہاد، اپنا قیاس۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ کی طرف منسوب کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو جب ایک طرف ایک صحابی کا قیاس اور اجتہاد اور ایک طرف حدیث ہو تو حدیث کو فوقیت ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو ویسے چھوٹی، اور پھر گھر میں خاتون تھیں، گھر میں تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان باہر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جتنی بھی احادیث آپ دیکھ لیں وہ صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ گھر سے حدیث کو ثابت نہیں ہے، یعنی اس طرح تفصیل سے کہ کوئی سرکار نے گھر میں جا کے بیان کی اور وہاں سے وہ حدیث باہر آئی ہو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ حدیث نہیں بیان ہوئی ہے، آپ اپنے قیاس سے کہہ رہی ہیں، جبکہ ہمارا عمومی قیاس یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو چونکہ وہ انہوں نے سنا اور صحابہ کے مابین، مردوں کے مابین ہی سرکار نے کلام فرمایا تو ان کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی۔ پھر اگر آپ تھوڑا سا نظر عمیق سے دیکھیں تو ان دونوں اقوال میں، دونوں چیزوں میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنافی نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ادراک جو ہے، ادراک اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ۔ جو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، آپ ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ٹیکنیکلی طور پہ دیکھیں گے تو لا تدرکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی ذات پوری نگاہ کے دائرے میں آ جائے۔ جیسے یہ پین ہے، یہ میری نگاہوں کے دائرے میں پورا نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہوگا، لیکن اگر میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے بالکل سامنے کر کے دیکھوں تو ہتھیلی اب بھی نظر آئے گی، لیکن میری آنکھ کی روشنی یا میری آنکھ کی جو بینائی ہے وہ پوری ہتھیلی کا احاطہ نہیں کر رہی، نظر آ رہا ہے لیکن احاطہ نہیں ہے، ایک مختصر حصہ نظر آ رہا ہے۔ تو بس ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس سے مراد یہ تھا کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نے احاطہ نہ کیا۔ اور میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رؤیت کا انکار کر رہی ہیں وہ رؤیت ہے کہ جس میں آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ رؤیت کا دونوں جگہ انکار نہیں ہے، اگر ادھر اقرار ہے تو وہ اقرار کے احاطے کے بغیر زیارت، اور سیدہ عائشہ جس دیدار کو منع کر رہی ہے وہ ہے جو احاطے کے ساتھ ہو، تو لہذا تفاوت کوئی بھی نہیں ہے، دونوں میں تطبیق ممکن ہے۔